اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اما بعد، محترم عزیز، ہمارا واقعہ یہاں تک ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں کفار رکاوٹ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ حدیبیہ کے اندر ٹھہر گئے. پھر کفار کی جانب سے 4 آدمی یکے بعد دیگر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کو بتلائے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اسی دوران یہاں پر کفار کے 50 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری میں حملہ کرنا چاہا تو محمد ابن مسلمہ نے ان کو بھی پکڑ لیا اور ان کے بچاؤ کے لیے اور دیگر شہ سوار آئے تھے. ان کے 10-12 شہ سوار کو بھی پکڑ لیا. جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا کفار نے، اور خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اسی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی جو بیعت رضوان تھی، اور جس کی 3 شرطیں مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ سخت گزری تھی. پہلا تو کہ اس سال واپس جانا ہے، آئندہ سال آئے اور 3 دن تک رہنا ہے. اور دوسرا کہ ہمارا کوئی آدمی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس آ جائے، چاہے مسلمان ہو کر کے آ جائے، تو تمہیں واپس کرنا ہوگا. اور ہمارا کوئی آدمی اگر تمہارے پاس آئے اور تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ تینوں شرطیں مسلمانوں پر سخت گزری. اور اسی دوران ابو جندل کا واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے. اس سے مسلمانوں پر اور زیادہ یہ خبر سخت گزری. مسلمان بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کر لیے کہ اس طریقے سے دب کر کیوں ہم صلح کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس صلح کے اندر آخرکار ہماری عظمت ہے، آخرکار ہماری فتح ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کرنے کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم قربانی کر کے اپنا سر منہ ڈالو، لیکن کوئی بھی بات نہیں سن رہا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. تو حضرت ام سلمہ نے جو مشورہ دیا اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو ایسا لگتا تھا کہ دونوں کے درمیان کچھ خلیص ہے، وہ خلیص ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اپنا جانور ذبح کر لیا اور اس کے بعد اپنا سر منڈا دیا. جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی یہ کام کر لیا. اس کے بعد اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آگے بڑھتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں تو مکہ میں عثفان کے اندر پہلا قیام مر الزہران کے اندر تھا اور دوسرا قیام عثفان کے اندر تھا. عثفان کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں تو وہاں کھانے کی قلت ہو جاتی ہے اور بالکل صحابہ کرام کے پاس کھانا ختم ہونے کے قریب ہو گیا. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جب کھانا پینا اب ہمارے پاس نہیں ہے تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری ناقص رائے یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے لوگ جانوروں کو ذبح کر دیں گے تو ہم بلا جانوروں کے رہ جائیں گے، اور ابھی تو ہمیں مدینہ تک پہنچنا ہے، خستہ سفر باقی ہے، تو ہم پیدل رہ جائیں گے. تو ایک تو بھوکے اوپر سے پھر پیدل ہوں گے
اور اس دوران اگر دشمن کا حملہ ہو گیا تو پھر ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس لیے جانوروں کو ذبح نہ کرنے دیا جائے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کچھ صحابہ کرام کے پاس جو کھانا ابھی تھوڑا تھوڑا جمع ہے وہ ایک جگہ پر جمع فرمائے، اور اس کے بعد آپ برکت کی دعا کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی منزل تک مدینہ تک پہنچا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا، اور صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کے پاس کچھ کھانا پینا تھا جو کافی نہیں تھا، لیکن آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو بھی ہے وہ یہاں پر جمع کر دے، اور ایک ثمرے کا دسترخوان بچھا دیا۔ اب کسی صحابی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، کسی کے پاس 2 ٹکڑے تھے، کسی کے پاس کچھ چھہاڑے تھے، کسی کے پاس کچھ گندم تھے، تھوڑی تھوڑی اشیاء جو تھی وہ سب جمع کرتے گئے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ جس کے پاس تھا وہ 1 سا کھجور تھا، اور 1 سا یعنی 3.5 کلو، بس زیادہ سے زیادہ 3.5 کلو کسی صحابی کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ ہر ایک کے پاس کچھ سامان تھا۔ صحابہ کرام نے وہ جمع کر دیا، دسترخوان پر کچھ کھانا جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے اللہ نے جو چاہا وہ پڑھا، اور پڑھ کر کے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اب تم باری باری دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ تھوڑا سا کھانا تھا، صحابہ کرام کھانے کے لیے بیٹھے، وہ اٹھے دوسرے بیٹھے، وہ اٹھے تیسرے بیٹھے، یہاں تک کہ 1400 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، اور دسترخوان پر اتنا ہی کھانا تھا جتنا پہلے رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہر ایک اپنے اپنے برتنوں کے اندر کھانا بھر لے، تاکہ راستہ چلتے ہمیں کام آئے اور مدینہ تک ہم کھاتے رہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے برتن پور کر لیے اور برابر برتن بھر لیے، اس کے بعد بھی دیکھا کہ کھانا اتنا ہی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو بھی آدمی ان دونوں چیزوں کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ کبھی دوزخ کے اندر نہیں جائے گا۔ اور یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور اس کی بنا پر مسلمان اب تازہ دم ہو کر کے اپنا اگلا سفر کرتے ہیں۔ آگے ایک منزل آتی ہے، بعضوں نے اس کو قراء الغمیم کہا، اور بعضوں نے زغنان مقام کہا۔ اس مقام کے اوپر یہ سورہ فتح کی آیات نازل ہوتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ جب یہ آیات نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہے کہ یہ آیات میرے نزدیک دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اور یہ پوری سورہ فتح وہاں پر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ ہم عمرہ کے بغیر جا رہے ہیں اور ہم دب کر کے صلح کر رہے ہیں، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدا کی قسم یہ فتح مبین ہے، یہ عظیم الشان فتح ہے۔ فقط فتح ہی نہیں بلکہ عظیم الشان فتح۔ اور بعد والے واقعات نے بتلا دیا کہ یہی صلح حدیبیہ عظیم الشان فتح کا سبب بن گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو یہ سفر تو پورا ہو گیا، لیکن وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے، جو واقعہ بھی ہم بیان کر دیں کہ مسلمانوں کی سہولت مدینہ پہنچنے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو ایک صحابی ابو بصیر قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ صحابی ابو بصیر کسی طریقے سے بھاگ کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اب جب
بنو ثقیف نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا ایک آدمی وہاں پر پہنچ گیا ہے تو انہوں نے اپنا ایک آدمی خنیس ابن جابر عامری، قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتا تھا اس لیے ان کو عامری کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک قاصد خنیس ابن جابر عامری کو ایک مراسلہ، ایک خط لے کر کے بھیجا، جس خط کے اندر تذکیرہ تھا صلح حدیبیہ کا اور اس کی اس دفعہ کا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اور یہ خط لے کر کے خنیس ابن جابر عامری کے ساتھ اس خط کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا کوثر نامی۔ تو یہ کوثر جو غلام تھا یہ اور یہ خنیس، یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر یہ خط پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ آئے ہوئے 3 دن گزرے کہ یہ خط آ گیا، اور یہ آدمی بھی ان کو بلانے کے لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بلایا اور فرمایا کہ ابو بصیر سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اور ہم جب ایک مرتبہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدہ کو توڑتے نہیں ہے۔ ہماری ان کفار سے صلح ہو چکی ہے اس بات پر کہ اگر مکے کا کوئی آدمی مدینہ آئے گا تو ہم واپس بھیجیں گے، تو ہم مسلمان کبھی بھی اپنے معاہدے کے خلاف نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ان دونوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کن قصائیوں کے پاس آپ مجھے بھیج رہے ہو؟ میں مکہ جاؤں گا تو یہ مجھے اپنے دین سے پھیر دیں گے، ظلم کے پہاڑ میرے اوپر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بصیر تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں معاہدہ کی بنا پر تم کو نہیں رکھ سکتا۔ بہرحال ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کافروں کے ساتھ چلتے ہیں، راستے میں ذوالحلیفہ آیا، وہاں پر یہ سستانے کے لیے، یہ آرام کے لیے ٹھہرتے ہیں کہ جب کوئی سواری کرتا ہے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، تو پھر تھکن جلدی محسوس ہوتی ہے، تو پھر ذوالحلیفہ کے اوپر یہ بیٹھ گئی، اور وہاں بیٹھ کر کے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھجور اور چھہارا جو ساتھ لائے تھے وہ نکالا اور کھانے لگ گئی، اور ان دونوں کو بھی بلایا، خنیس کو بھی اور اس کے غلام کوثر کو بھی، کہ تم دونوں بھی کھانے کے لیے آ جاؤ۔ یہ دونوں بھی کھانے کے لیے بیٹھ گئے، باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے جو عامری شخص تھا خنیس، اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرے ایک تلوار جو تھی وہ نیام سے نکالی اور کہا کہ میرے پاس یہ تلوار ہے، اس تلوار سے کبھی رات کے وقت میں اوس و خجرت سے میں برابر مقابلہ کروں گا اور ان کو جم کر کے میں پیٹوں گا اور ان کو قتل کروں گا۔ اوس و خجرت سے مراد وہ صحابہ کرام ہے جو انصار تھے، اصل مدینہ کے تھے، ان صحابہ کرام کے متعلق اس نے یہ بات کہی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر کے غصہ تو آتا ہے، لیکن غصہ کو دبا لیا اور پھر ان کی تعریف کرنے لگے کہ یار تمہاری تلوار تو بہت عمدہ ہے۔ تو عامری کہنے لگا، خنیس ابن جابر عامری یہ کہنے لگا کہ واقعی میں یہ میری تلوار بہت ہی عمدہ ہے اور میں نے اس کو بارہا آزمایا ہے، اور اس تلوار کے ذریعہ میں بہت سارے لوگوں کو قتل کر چکا ہوں۔ ابو بصیر نے کہا کہ جناب مجھے تو دیکھنے دو، میں دیکھوں، تو اس نے خوشی سے وہ تلوار دے دی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جیسے ہی تلوار آئی، آپ نے پھرتی سے ایک حملہ کیا اور ایسا وار کیا کہ وہ عامری فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور مردہ لاش بن گیا۔ یہ دیکھ کر کے اس کا غلام کوثر بھاگا اور بھاگتے ہوئے سیدھا مدینہ چلا گیا اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ کوئی خوف کی چیز دیکھ کر کے آیا ہوا لگتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک کو تو مار دیا اور دوسرا میں اب مرنے والا ہوں۔ ارے واقعہ تو بتلاؤ۔ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا
کہ ابو بصیر نے اس طریقے سے ہماری ہی تلوار سے ہمارے سردار کو مارا، اس کو دیکھ کر کے میں بھاگا، اگر میں نہ بھاگتا تو میں بھی وہیں پر قتل ہو جاتا، اور یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عامری شخص کا گھوڑا اور اس کا سامان لے کر کے آتے ہیں، اور چہرہ بالکل متغیر ہے اور پریشان ہے، اور مسجد نبوی کے قریب آپ نے گھوڑا کھڑا کر دیا، اور مسجد میں آتے ہیں تو دیکھا کہ کوثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امن دے دی ہے۔ تو آ کر کے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا معاہدہ پورا کر چکے، آپ نے مجھے ان کافروں کے حوالے کر دیا اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے ان کافر سے بچا لیا، اس لیے اب مجھے مکہ واپس نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بصیر تو بہت ہی جنگ کو بھڑکانے والا ہے، یہ لڑائی بھڑکائے گا، کاش کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ مبہم کہا، کسی کو سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، وہ کوثر سمجھ گیا کہ کاش کہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس کو لے کر کے وہ مکہ مکرمہ چلا جاتا، کہ میرے ساتھ کوثر اور کوثر کے ساتھ کوئی اور ہوتا تھا، دو آدمی لے کر کے جاتے، تنہا اب کوثر کے لیے ابو بصیر کو لے کر کے جانا دشوار ہے، کیونکہ دو آدمی تھے تو بھی ایک کو حضرت ابو بصیر نے شہید کر دیا، تو اب تنہا کا تو کیا ہوگا، اس لیے وہ یہ سمجھا۔ لیکن ابو بصیر یہ سمجھ گئے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابو بصیر نے اولاً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے مال غنیمت کے طور پر دشمن کا یہ مال چھین لیا ہے، آپ اس کا خمس قبول کر لیجئے۔ مسلمان جب جہاد کرتے ہیں اور جہاد کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ امیر المسلمین لے لیتا ہے۔ 5 لاکھ روپے کا مال اگر آیا ہے تو 1 لاکھ روپیہ حکومت، اسلامی حکومت لے لے گی، اس کو خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو۔ تو فرمایا کہ یہ خمس آپ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر تم سے خمس لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے میں یہ خمس نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ تو مال غنیمت میں سے لیا جاتا ہے، اور مال غنیمت تو امیر المسلمین کے حکم سے ہوا کرتا ہے، اور اس لڑائی سے میں راضی نہیں ہوں، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس سے مال نہیں لیا، اور فرمایا کہ اس مال کا تجھے جو کرنا ہے کر، میں اس مال کو نہیں لے سکتا، لیکن تم مدینہ کے اندر نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ابو بصیر سمجھ گئی کہ کوئی دوسرا آئے گا تو مجھے واپس بھیج دیا جائے گا، اس لیے اب مجھے یہاں سے دوسری جگہ چلا جانا ہے۔ تو آپ یہاں سے مکہ نہیں گئی بلکہ ساحل بحر، دریا کے کنارے پر چلے گئی۔ وہاں پر ایک راستہ تھا جس راستے سے قریش کے لوگ آتے تھے اور جاتے تھے۔ قریش لوگ مکہ وہیں سے آتے تھے اور مکہ سے آگے وہیں پر سفر کرتے تھے، تو وہاں پر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو خط کے ذریعے اطلاع دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کر دیا ہے، اور ابو بصیر کو اپنے پاس نہیں رکھا، اور یہ کہا کہ کاش کہ اس کے ساتھ دوسرا ہوتا۔ اب مسلمانوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ کاش کہ اس کے ساتھ دوسرا ہوتا تو ہم بھی ابو بصیر کے ساتھ ہو جائے۔ تو اب کافر کو بھی برا نہیں لگا، انہوں نے مطلب یہ لیا کہ کاش کہ ابو بصیر کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو ابو بصیر کو مکہ پہنچا دیتا، اور مسلمانوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ کاش کہ ابو بصیر کے ساتھ کوئی اور ہوتا۔ یہ جب سنا تو ابو جندل جو صلح کے وقت میں شرط معاہدہ طے ہو جانے کے بعد پاب زنجیر آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو کسی طریقے سے وہ زنجیروں سے چھوٹ گئی، اور چھوٹ کر کے کسی طریقے سے وہ ابو بصیر کے پاس پہنچ گئی، اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام 70 کے قریب اور بھی
ان کے ساتھ چلے گئی. اب 70 کے قریب کا قافلہ وہاں ساحل بحر کے اوپر پہنچ گیا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جندل کا استقبال کیا اور ان کو اس جماعت کا امیر بنا دیا، کیونکہ ابو جندل قریشی آدمی تھے اور قریشی امیر ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ان کو امیر بنا دیا. وہی نماز بھی پڑھاتے تھے وہاں پر اور وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے. اب یہ 70 لوگ اور یہ ابو جندل اور یہ ابو بصیر، ان لوگوں کے کھانے پینے کا وہاں کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی جڑی بوٹی وغیرہ جنگل کی کھا لیتے، اور اسی طریقے سے قریش کا کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تو سب سے پہلے ان کا سب مال چھین لیتے، اور اگر وہ کچھ مقابلہ کرتے تھے ان کو قتل کر دیتے، اور جو بھاگ جاتے وہ بچ جاتے. اس طریقے سے ابو بصیر اور ابو جندل انہوں نے اس طریقے سے قریش کا جینا دوبھر کر دیا، ان کے ناک کے اندر دم لا دیا. اب تو قریش کا کوئی بھی قافلہ وہاں سے محفوظ نہیں بچتا تھا. تو اب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد سے جا کر کے تم کہو کہ اب یہ لوگوں نے تو ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، آپ ان کو مدینہ بلا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی معاہدہ ہے، ہم تو مدینہ میں ان کو نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم ان کو نہیں بلا سکتے. تو ابو سفیان کے ساتھ انہوں نے کہلا بھیجا کہ یہ جو شرط تھی ہم منسوخ کرتے ہیں اور آپ کو اب اجازت دیتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ان کو مدینہ بلا لو، اور اب کے بعد ہمارا کوئی بھی آدمی مدینہ آئے تو ان کو واپس مت کرنا، ان کو آپ ہی کے پاس رکھنا. کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اب تو یہ ہمارے پورا من راستے کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور ہمارا تجارتی قافلہ جو بھی جاتا ہے وہ لوٹ جاتا ہے. اس بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کی اور کہا کہ آپ ان کو واپس بلا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر اور ابو جندل کو ایک خط لکھا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ تم دونوں یہاں پر واپس چلے آؤ اور تمہارے ساتھ جو تمہارے رفقا مدینہ آنا چاہے وہ مدینہ واپس آ جائے، اور جو اپنے اپنے گھر اور بستیوں میں واپس جانا چاہے وہ وہاں پر چلے جائے. اب وہ لوگ تم سے کوئی تعارض نہیں کریں گے کفار مکہ، اور تم بھی اگر مکہ کا کوئی قافلہ آئے تو ان کی چھیڑ خانی مت کرنا اور ان کو لوٹنا مت، اور میرا خط مل کے اب تم مدینہ منورہ میں امن کے ساتھ چلے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط جب ساحل بحر پر پہنچتا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری منزل پر اپنی آخری وقت پر ہوتے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور یہ مرض الوفات تھا. جب آپ کے ہاتھ میں خط دیا گیا، آپ نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیمار تھے، سوئے ہوئے تھے، یہ خط پڑھ رہے تھے اور خوش بھی ہوتے جا رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ اب ہم مکہ کے اندر رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا تھا کہ ابو بصیر اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، ابو جندل کو بھی بتلایا تھا جب صلح کے وقت میں ان کو واپس بھیجا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر جلد ہمارے لیے راستہ پیدا کر رہے ہیں. وہ خط پڑھتے جاتے تھے اور خوش ہوتے جا رہے تھے اور سخت بیمار بھی تھے، ان کا آخری وقت تھا. ادھر انہوں نے خط پڑھا اور ادھر ان کی وفات ہو گئی اور وہ خط ان کے ہاتھ سے ان کے سینے کے اوپر گر گیا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہیں پر دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد وہاں پر ایک مسجد بھی بناتے ہیں تاکہ کوئی یہاں پر آئے تو نماز پڑھے اور سکون سے یہاں پر رہے بھی، کھائے پیے آرام کرے اور نماز پڑھنے کے لیے یہ جگہ بھی بن جائے. اور اس کے بعد حضرت ابو جندل اپنے کچھ رفقا کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابو جندل دیکھو میں نے اس وقت تم کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رہائی دینے والا ہے، ابو بصیر کو بھی میں نے کہا تھا، اور عمر خاص طور پر تم سنو اللہ نے کس قدر جلد یہ رہائی فرما دی، اور ہمارے لیے جو یہ شرط تھی بظاہر رسوا کن تھی، لیکن اب کفار کو رسوا ہونا پڑا، اور خود انہوں نے اس شرط کو منسوخ کیا، اور وہ بھی ہمارے ہاتھ جوڑ کر کے، جو دباؤ بنا کر کے شرط رکھ رہے تھے اب اسی شرط کو منسوخ کرنے کے لیے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ورنہ آپ تو فرما رہے تھے کہ بھائی میں تو مدینہ کوئی آئے ان کو واپس کر دوں گا، اب مدینہ کے باہر جو ہے ان کا تو میں کوئی ذمہ دار نہیں، یہ تو ساحل بحر پر چلے گئے تھے۔ ظاہر ہے معاہدہ طرفین میں ہوتا ہے تو یہ بستی والے اپنی بستی کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن کوئی یہاں سے کہان کے قریب چلا گیا تو یہ بستی والے تو اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ تو اپنے ہی گاؤں گوڑی ہی کے ذمہ دار ہوں گے، کہان کی سیم کے وہ ذمہ دار ہوں گے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ذمہ دار تھے، ساحل البحر یہ مدینہ کے حدود سے باہر تھا، وہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحم کیا اور ان کو واپس بلا لیا، اور فرمایا کہ عمر تم عنقریب دیکھو گے میں نے جو تم کو کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم طواف بھی کریں گے، اور طواف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی چابی جو میں نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں دی گئی وہ بھی انشاءاللہ عنقریب تم دیکھو گے۔ اور سن 6 ہجری کا یہ اواخر تھا، اور اس کے بعد 7 ہجری کے محرم میں ہی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ آپ خیبر کے اوپر حملہ کر دو، چونکہ یہ خیبر والے اور مکہ والے دونوں کے درمیان مدینہ تھا، اب دونوں میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا خیبر اور مکہ والوں کے درمیان کہ اگر مکہ پر حملہ کرے تو ہم خیبر والے حملہ کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم خیبر والوں پر حملہ کریں تو مکہ والوں کو ساتھ دینا پڑے گا اور ان کو نبی پر حملہ کرنا پڑے گا۔ تو ان دونوں میں آپس میں اس طریقے سے معاہدہ ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ادھر مکہ والوں سے تو معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک ہم لڑائی نہیں کریں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ایک طرف سے امن ہو گیا، اب دوسری طرف خیبر والوں کے اوپر تم چڑھائی کر دو۔ خیبر کے اندر مشہور قلعے بھی تھے اور خیبر والے بہت زیادہ مالدار بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان قلعوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی، اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی ملا، اور یہ قلعے بھی فتح ہو گئے، اور مسلمان مادی اعتبار سے بھی غالب آ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ انتظام کر دیا کہ ادھر مدینہ والوں سے بھی چین ہو گیا اور ادھر خیبر کے اوپر بھی فتح پا لی، اب ان سے بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہا تھا، اور اب صلح حدیبیہ کی بنا پر یہ راستے پر امن ہو گئے تھے۔ اب اس صلح حدیبیہ کا فائدہ کیا ہے یہ اب ہم اخیر کے اندر ذکر کر کے پھر اس صورت کو چلاتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں اکثر آیات بہت سارے واقعات کے اوپر مشتمل ہے، ان واقعات کو ہم نے مختصر طور پر تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیا، اب یہ آیت ہماری سمجھ میں انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آئے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح مبین فرمایا، اس کا ثمرہ اس طریقے سے ظاہر ہوا کہ جب صلح ہو گئی تو اب مکہ والے مدینہ اور مدینہ والے مکہ آنے لگے، اور آپس میں صلح اور امان ہو گیا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور اسلام محاسن اخلاق اور افعال حسنہ کا مجموعہ ہے، خیر اور برکات کا مجموعہ ہے، اور صحابہ کرام مجسم شریعت تھی، جو شریعت کہتی تھی وہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ مسلمانوں کی پہلے زندگی یہ تھی کہ بھئی اسلام کیا ہے، تو یہ بتلا دیا جاتا تھا کہ اس صحابی کو دیکھ لو، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی تم اقتدا کرو تم بالکل راہ پا جاؤ گے۔ بس صحابی کو دیکھو، وہ جو کرے وہ اسلام۔ آج ہمارے اندر یہ نہیں رہا،
مسلمانی در کتاب و مسلمان در گور. آج پوچھے کہ مسلمانی کہاں ہے تو بتلانا پڑے گا کہ کتابوں کے اندر پڑھو. جو کتابوں کے اندر ہے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں وہ اسلام ہے. کیونکہ ہمارا عمل تو ہمارا چہرہ بھی اسلام کے خلاف, ہمارا لباس بھی اسلام کے خلاف, ہمارے کرتوت بھی اسلام کے خلاف, ایک دوسرے کے ساتھ ہماری تو جنگ لگی ہوئی ہے. تو یہ اخلاق اب ہمارے اندر نہیں رہی. دیکھیے پہلے کوئی اسلام کیا ہے تو کہا اس کے ساتھ رہو, یہ مسلمان ہے, وہ جو بھی کرے وہ اسلام. اس کا بولنا بھی اسلام, اس کا چلنا بھی اسلام, اس کا سونا بھی اسلام, اس کا کھانا اور پینا سب اسلام. اور آج مسلمانی در کتاب و مسلمان در ووٹ کہ مسلمانی کیا ہے آج کوئی پوچھے تو کہنا پڑے گا کہ یہ فلا فلا کتابیں پڑھ لو. اور مسلمان کہاں گئی کہ پھر تو کہ مسلمان وہ قبر میں چلے گئے, جن کو دیکھ کر کے اسلام سمجھ میں آتا تھا وہ تو قبر کے اندر چلے گئے, آج ان کا وجود نہیں ہے. تو صحابہ کرام یہ مجسم شریعت تھی, اور اسلام تو حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور اچھے ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے اور بہترین عبادت کی تعلیم دیتا ہے. اب کفار نے قریب سے دیکھا, اب تک تو عداوت کی آگ کے اندر جھلس رہے تھے اور عداوت کی بتی جو ان کے اندر سلگ رہی تھی, اس لیے مسلمانوں کو قریب سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اب جب صلح ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کس طریقے سے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں, سچائی سے کام لیتے ہیں, اور مسلمان کس طریقے سے ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں, اور تجارت ان کی کتنی صاف ستھری ہے, نہ کسی کو دھوکہ دینا, نہ کسی کے ساتھ قتال کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک, ہمارا تو آپس میں قتل و قتال ہے. یہ سب جب دیکھتے تھے تو وہ اسلام کی جانب مائل ہونے لگتے تھے, اور اس طریقے سے اسلام کی جانب ان کا رجحان ہوتا ہے. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ کر کے اب آئندہ کل یہ ہم سورہ فتح بھی شروع کریں گے. واقعات چونکہ اس میں بہت زیادہ ہے اور بہت سارے واقعات ہم اتنے عرصے کے اندر ذکر کر چکے, اس لیے اب اس صورت کا سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم